عثمانی ٹی وی آفیشیل کے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آپ گوگل پر روزانہ کچھ نہ کچھ سرچ کرتے ہیں، کچھ براؤز کرتے ہیں، تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں، فلم اور موویز کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے 7.8 بلین لوگوں کا ڈیٹا آخرکار کہاں سٹور ہوتا ہے، کیسے، اور آخر یہ کب تک سٹور رہے گا؟ ہے نا سوچنے والا سوال۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، گوگل، نیٹ فلکس اور یوٹیوب جیسی بڑی کمپنیاں ہزاروں جی بی کا ڈیٹا اپنے کسٹمرز کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سٹور کر رہی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن اوور لوڈڈ ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کے پاس ڈیٹا سٹور کرنے کی لمٹ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک کو خریدنے، اسے مینٹین کرنے، انہیں سرورز کے ساتھ کنیکٹ رکھنے اور انہیں ٹھنڈا رکھنے پر اچھا خاصا خرچہ بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ خراب ہارڈ ویئر کو ڈیٹیکٹ کر کے بدلنا بھی ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل کے پاس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سٹوریج، یعنی تمام آرگنائزیشن کے مقابلے سب سے بڑا ڈیٹا سٹوریج اسی کمپنی کے پاس ہے، اور انہیں ہر 5 منٹ کے بعد ایک ہائی کیپیسٹی ڈیوائس سٹوریج کو اپنے سٹوریج سینٹر پر لگانا پڑتا ہے، اور اس وقت تقریباً 1 ملین کے قریب ڈیٹا سٹوریج ڈیوائسز گوگل کے ڈیٹا سینٹر پر رن ہو رہی ہیں، جسے مینٹین کرنا اور چلانا بھی انتہائی مشکل کام ہے۔ دوستوں بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس ڈیٹا کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے جگہ بہت ہی کم پڑتی جا رہی ہے، جس کا جلد سے جلد سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر پچھلی 1 دہائی سے کام جاری ہے۔ حال ہی میں ٹیڈ ٹاکس کے ایک ایپیسوڈ کے اندر ڈاکٹر ڈینا زلنسکی نے ایک چھوٹی سی شیشی کو دکھاتے ہوئے آڈینس کے سامنے بولی کہ ہم پوری کی پوری ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا ڈیٹا ایک چھوٹی سی بوتل میں موجود ڈی این اے کے اندر سٹور کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری انسانیت کا ڈیٹا ایک کمرے کے اندر سٹور کر سکیں گے، کیونکہ تاریخ کے اندر ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنا ڈیٹا جنریٹ ہی نہیں کیا جتنا کہ ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں۔ دوستوں ایک رپورٹ کے مطابق 2018 سے لے کر 2020 تک ہم اتنا ڈیٹا جنریٹ کر چکے ہیں جتنا کہ ہم نے آج سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں کیا، یعنی کہ ہماری ڈیٹا سٹوریج کی ریکوائرمنٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں 2020 کے بعد اس سٹوریج کو میسر کرنے کے لیے ایک بڑا سکیل متعارف کروانا پڑے گا جسے یوٹا بائٹ کہتے ہیں۔ دوستوں انسانوں نے اس ماحول میں موجود بہت سی چیزوں سے بہت سارے ہنر سیکھے ہیں، جیسا کہ پرندوں کو اڑتا دیکھ کر انہوں نے جہاز کو اڑانا سیکھا، انسانی آنکھوں کو دیکھ کر کیمرہ ایجاد کیا، انسانی کان کے کام کرنے کو سمجھ کر ساؤنڈ ویوز کو سمجھا، ناک کو دیکھ کر اسمیل کو جانا، اور سٹوریج کی کمی کو دیکھ کر انسانی ڈی این اے کو سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ قدرتی طور پر ماں باپ سے ملنے والا ایک ایسا ڈی این اے اسٹرکچر ہے جو کہ 215 ملین جی بی ڈیٹا کو سٹور کر کے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، اور یہ قدرتی طور پر ہمارے بایولوجیکل اسٹرکچر کے اندر موجود ہے، یعنی کہ صرف ایک انسانی سیل میں موجود ڈی این اے کے اندر اتنی انفارمیشن سٹور ہو سکتی ہے کہ اس ڈیٹا کی مدد سے اتنے زیادہ پیپر لکھے جا سکتے ہیں کہ جتنا اسٹیچو آف لبرٹی کی ہائٹ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی این اے ہر ایک سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سیل کے اندر نیوکلیس کے اندر کروموسومز، اور کروموسومز کے اندر یہ جینیٹک مٹیریل یعنی ڈی این اے پیئرز موجود ہوتے ہیں، جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کا کلر کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں، ناک، کان، چہرہ، بال، یہ سب خدوخال کیسے ہوں گے، یعنی کہ ڈی این اے قدرتی طور پر ایک ڈیٹا سٹوریج ہے جس کے اندر 4 گروپس ہوتے ہیں جنہیں نیوکلیوٹائڈز کہتے ہیں، اور انہیں نیوکلیوٹائڈز پر ڈیٹا بائنری کوڈز کے اندر یعنی 1 اور 0 کے اندر کنورٹ کر کے ہم انسان انفارمیشن کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس سے انفارمیشن لے بھی سکتے ہیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسے مناسب ٹیمپریچر پر رکھا جائے تو یہ انفارمیشن 10,000 سال تک محفوظ رہ سکتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے جل جانے، کرپٹ ہو جانے، پاور سپلائی کے فیل ہو جانے، اور اسے مینٹیننس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہ طریقہ انتہائی ریلائبل نہیں ہے، اور اسی لیے ڈی این اے سٹوریج کا آئیڈیا سب سے پہلے رچرڈ فیمین نے کچھ اس طرح سے دیا کہ ایٹم کے ایک ذرے پر ڈی این اے پر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ہمیں الٹیمیٹ سٹوریج مل جائے گی جو کہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ دوستوں ایک انسانی جسم کے اندر 30 ٹریلین کے قریب سیلز پائے جاتے ہیں، اور اگر انسانی ڈی این اے کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو تقریباً 45 ٹریلین جی بی کے قریب ڈیٹا ایک انسانی باڈی کے اندر سٹور ہو سکتا ہے، اور یہی چیز باقی جانوروں کے ڈی این اے کے اندر بھی سٹور کی جا سکتی ہے، جس پر سن 1990 سے تجربات کیے جا رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی امپرومنٹ بھی آ چکی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں۔ ڈی این اے پر ریڈ کیے ہوئے یعنی کاپی کیے ہوئے ڈیٹا کو دوبارہ رائٹ کرنے کے لیے ہمیں اسی سیکوینس سے رائٹ کرنا ہوگا جس سیکوینس سے ہم نے ڈیٹا کو ریڈ کیا تھا۔ ہم رینڈملی کسی بھی ڈیٹا کو رائٹ نہیں کر سکتے، لیکن فیوچر کے اندر یہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کا تمام ڈیٹا ایک ہی کمرے کے اندر موجود ہو
اور پھر اس کی کاپیز بنا کر پوری دنیا میں اسے آسانی سے پھیلایا جا سکے۔ دوستو انسانی جسم میں اتنے بڑے سٹرکچرز کو ہم انسان آج جان پائے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب ہم ان لوگوں کو ان کی جانوں کے اندر سے ایک ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ جیسا کہ آج کے دور کے اندر سائنٹسٹ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں موجود وہ نشانی ہے ڈی این اے، جسے قرآن کریم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا، جس کے استعمال کے بعد انسانیت بہت جلدی ڈی این اے اور پھر ایٹم کے ذرات پر بھی اس انفارمیشن کو سٹور کرنے والی ہے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔